الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سیرت کے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے، لیکن ایک خاص عنوان کی بنیاد پر کہ ابھی جو وقت آ رہا ہے جس میں عام طور سے مسلمانوں کے نوجوان اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان بڑی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت وقت ہے، ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اسی وقت کی، زمانے کی قسم کھائی، حالانکہ اللہ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس میں کچھ ہے، اور اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ ان چیزوں کی قسمیں کھائی جن کا تعلق وقت سے ہے۔ کبھی قسم کھائی فجر کی والفجر، کبھی قسم کھائی رات کی واللیل، اور یہاں قسم کھائی زمانے کی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے ٹوٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان ٹوٹے میں نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے، آمنو، جو ایمان لایا، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جس نے حق کی نصیحت کری،
ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے والا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والا. وہ یہ 4 چیزیں اس صورت میں بیان فرمائی: ایمان لانا، نیک کام کرنا، حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا. اگر یہ 4 کام جس نے کیے ہیں وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان ٹوٹے میں نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اس پر عمل کر لے تو انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی صورت کافی ہے. اللہ رب العزت نے جو وقت دیا ہے یہ بڑا قیمتی. حدیث میں تو اس کو فضول خرچ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کو غفلت میں مت گزارو. ہمارا جو یہ وقت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار چلا جائے. یہ وقت جانے کے بعد واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. کہ جائے کہ ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا وقت گناہوں میں گزرے اور گناہوں سے ایک قدم آگے ایسی چیزوں میں اس کا وقت گزرے، اس کا ٹائم لگے کہ جو ایمان کو بھی ختم کرنے والے ہوں، ایمان کو بھی ضائع کرنے والے ہوں، ایمان کے بھی لالے پڑ جاوے. ایسے کاموں میں، ایسی چیزوں میں ایک ایمان والے کا وقت گزرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے ماحول میں ہم ایک نگاہ دوڑاوے، ایک ایمان والا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول کو سچا نبی، آخری نبی جاننے والا ہے، ماننے والا ہے، لیکن کبھی ماحول کے اثر سے متاثر ہوتا ہے، کبھی پروپیگنڈا کے اثر سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اپنا وقت کبھی انجوائے کے نام سے ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں اس کے ایمان کے ختم ہونے کے خطرات ہوتے. جیسے مثال کے طور پر ابھی 31 آنے والی، ایک مسلمان کا، نوجوان کا بڑا طبقہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ جب آئے تو اس کے نام پر کچھ انجوائے کی جائے، اور اس کو جب کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کوئی کسی دوسرے دھرم کے اوپر عمل کرنے کے لیے نہیں جاتا ہوں. اس کو جب کہا جائے کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ غیروں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں ناچ گانا، اس میں حرام کاموں کا کرنا، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا نوجوان جواب دے دیتا ہے کہ تھوڑا انجوائے. وہاں جا کے اپنے کو کچھ کرنے کا نہیں. اگر 31 کو تھوڑا ڈومس چلے بھی گئے تو کیا ہوا، تھوڑا انجوائے. اگر کوئی زیادہ بولنے والا ہو تو یہاں تک بول دیتا ہے، تھوڑی آنکھیں گرم کرنے جا رہے ہیں، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور یوں کہہ دیتا ہے تھوڑی آنکھیں گرم کر کے آ جائیں گے. وہاں سب ننگی لڑکیاں ہوگی، سب ڈانس کرتے ہوں گے، بلکہ شراب پارٹی بھی چلتی ہوگی، اور ایک مسلمان نوجوان انجوائے کے نام سے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے.
پہلے تو مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو فضولیات میں بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جائے کہ مسلمان غیروں سے متاثر ہو کر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہوں میں خرچ کرتا ہے، اور گناہوں میں بھی ایسا نہیں کہ ایک گناہ کیا اور ختم ہو گیا اور اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ ایسے گناہوں میں جہاں ایمان کے ضائع ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، اور مسلمان اس کو بالکل لائٹلی لیتا ہے، اس میں کیا ہوگا۔ اور بعض لوگ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی زیادہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو ایکتا کا نام دیتے ہیں، ایکتا سمیلن۔ بھائی ہم ذرا دوسروں کے مذہب کے اندر شریک ہوں گے تو وہ ایکتا قائم ہوگی، آپس کے اندر محبتیں بڑھیں گی۔ تو یہ کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہر ایسی چیز جس کے اندر ایمان کا خطرہ ہو اور کسی دوسرے مذہب کے رسم و رواج اور ان کی عبادت میں شریک ہونا پڑتا ہو، ایسی چیزوں میں شریک ہونے کی شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی، چاہے کتنے ہی ایکتا کے نام لے لیں۔ شریعت مطہرہ بالکل پاک اور صاف مذہب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سوا کسی کی بھی عبادت اور اس کی شرکت کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے، تو اس سے اپنے نوجوانوں کو خوب بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دن باہر نکلنے کا ارادہ ہو تب بھی کہ بھئی آج تو 31 ہے، ہم باہر نہیں نکلیں گے، کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اس میں شریک ہو۔ تو یہ ایمان والے کا وقت بڑا قیمتی ہے، جس کو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اشارتاً بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے گے، یعنی ایسی چیزوں کو جس کے اندر نہ دنیا کا کوئی نفع نہ دین کا کوئی نفع، ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے ایک ایمان والا۔ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا گن ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا کہ وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس وقت کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کے پاس یہ رہتا نہیں، چلا گیا، اب اس کی قدر ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا آ گیا، پھر آدمی کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، دنیا کی ساری دولت اس پر خرچ کر دے، وہ جوانی واپس نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ بیماریاں لگ گئی، شوگر ہو گیا، پریشر کی بیماری آ گئی،
اور اب تو مختلف قسم کی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ ہمارے بڑوں بوڑھوں نے کبھی اس کے نام تک نہیں سنے، عجیب عجیب بیماری۔ ایک بڑے میاں ہے، ابھی آتے ہیں، ان کو ایک بیماری ہو گئی۔ کوئی اگر دیکھنے والا ان کو دیکھے تو کبھی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بڑے میاں کوئی بیمار ہے، ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی، ماشاءاللہ تندرست مضبوط، لیکن ان کو بیماری یہ ہے کہ کھانے کے بعد وہ تقریباً 4-5 گھنٹے تک سو نہیں سکتے۔ کھانے کے بعد ان کو 4-5 گھنٹے یا تو کھڑے رہنا ہے، یا بیٹھنا ہے، یا چلنا ہے۔ اگر وہ 5 گھنٹے سے پہلے اگر سو گئے تو ان کا کھانا اوپر آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بیٹھے ہو کھانے کے بعد، لیٹے نہیں بلکہ بیٹھے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے کھانا اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ جب کھانا اوپر آنا شروع ہو گیا تو مجھے آدھے سے پونا گھنٹہ کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اگر میں کھڑا ہو گیا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گا۔ ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا، بہت دوائیں کی، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر لیے۔ بظاہر دیکھنے میں جاؤ اور ان کو کوئی دیکھے تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو بیماری ہے۔ اگر رات کو سوئے ہوئے ہیں 1 بجا ہے، 2 بجے ہیں، اور کھانا اس طرح ہوا تو 2 بجے کھڑے ہو جائیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کو کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے نہیں ہوئے تو پھر کچھ وقت کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ مالداری کو غنیمت جانو فقیری کے آنے سے پہلے، محتاجگی سے پہلے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کو فضولیات میں، اس کو گناہوں میں خرچ نہ کیا جائے۔ آج لوگوں پاس فضول چیزوں میں اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے پیسوں کی کمی نہیں۔ شادی میں، بیاہ میں اگر تھوڑا غور کیا جائے تو آدمی کا بہت بڑا مال کا حصہ اس میں لگتا ہے۔ حالانکہ شادی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے بتلائی، پریکٹیکلی، اتنی سادگی سے، سمپل طریقے سے شادیاں کر کے اللہ کے رسول نے امت کے سامنے پیش کی۔ لیکن آج رواجات اور رسم اور خرافات اور گناہوں کی چیزیں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آدمی کو اگر شادی کا پروگرام کرنا ہو تو پہلے سے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے لاؤں گا، کس طرح کروں گا، کیسے ہوگا۔ اس وجہ سے نکاح جو ہے مشکل ہوتے چلے گئے، اور گناہوں کی چیزیں، زنا، خرابیاں، وہ سب عام ہوتی چلی گئی اور وہ سستی ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو اس کی قدر کی جاوے، مال کو مالدار آدمی غنیمت سمجھے، محتاجگی کے آنے سے پہلے۔ جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ مال لے بھی سکتا ہے، جہاں اس کو دینے کی قدرت ہے وہ لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور ایسے واقعات، کئی واقعات لوگوں نے دیکھے، ایک بہت مالدار ہے، ابھی روڈ پر آ گیا، روڈ پر تھا، بہت مالدار بن گیا، بہت فاسٹ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے اپنی نگاہوں سے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کی جاوے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی، فرصت کو غنیمت جانو مشغولی کے آنے سے پہلے۔
کہ اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی ٹائم ہے، تو اس کو اللہ کی عبادت میں، اچھے کاموں میں لگا لو، اس کو خرچ کر لو۔ چل جائے کہ ایسا وقت آ جائے کہ بالکل فرصت نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے، کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اگر موت کا وقت آ گیا تو ایک گھڑی، ایک سیکنڈ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنی کوشش کر لے کہ مجھے موت نہ آوے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مکیش امبانی کا انتقال ہوا، مر گیا ہو، تو اس وقت اخبار والے نے اس کے اوپر ایک لیکھ لکھا تھا، اس میں آخر میں لکھا کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو اس کے بچوں نے، مکیش امبانی نے اور دھیرو امبانی جب بیمار ہوا تو مکیش امبانی نے اور انل امبانی نے بڑے بڑے دنیا کے ڈاکٹر بلائے اور کہا کہ تم بولو اتنا پیسہ ہم دیں گے، لیکن ہمارا باپ یہ دھیرو امبانی مرنا نہیں چاہے۔ جو اس کے اندر کمی ہے، اگر کڈنی خراب ہے تو آدمی ہم پیش کرتے ہیں اس کی کڈنی نکال کے اس میں ڈال دو، اگر اس کا ہارٹ میں پرابلم ہے تو اس کا ہارٹ نکال کے وہ ہارٹ ڈال دو، اس کے اندر جو پرابلم ہے اس کو سالو کرو، پیسہ بولو، تمہارے منہ کو بھر دیا جائے گا، لیکن یہ مرنا نہیں چاہیے۔ دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے لیکن کوئی اس کو بچا نہیں سکا، اور کبھی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت بدلاتے ہیں کہ کوئی کوشش کرتا ہے اور کچھ وقت اس کو لگتا ہے کہ دیکھا میں نے یوں کیا تو ایسا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بڑی تفصیل سے بھی بیان فرمایا کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں بیان فرمائی کہ زمانے کی قسم کھا کر آپ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے، ٹوٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور نیک کام کیے اور حق بات کی نصیحت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی اگر نیک کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک اور کام یہ ہے کہ وہ دین کی بات لوگوں کو بتلاوے، لوگوں کو سکھاوے، دین کا کام کرے، حق بات کی نصیحت کرے۔ بہت سی مرتبہ آدمی جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ میں تو ہر جگہ حق بات بولتا ہوں، وہ اسے ڈرتا ورتا نہیں، اپنے تو بنداس حق بات بولتے ہیں، کچھ سامنے کیسر ٹوپی کی ہوئی ہو۔ علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حق بات کی نصیحت کریں، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف حق بات بولے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو، تین چیزیں شامل ہونی چاہیے حق بات میں۔ حق بات بول بھی رہا ہوں اور بولنے میں اس کی نیت بھی حق ہے۔ بعض مرتبہ حق بات بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت سامنے والے کو ذلیل کرنا، سامنے والے کو نیچا دکھانا یا اور کوئی فاسد نیت ہوتی، تو حق بات تو ہے لیکن حق نیت نہیں ہے، اس کی نیت اچھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو، اس کا کہنے کا طریقہ وہ بھی حق ہو، یعنی کہنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس طرح کہا جائے۔ تو دین کی بات پہنچانا یہ بھی ایک آدمی کا فریضہ ہے کہ خود نیک کام کرے اور پھر حق بات کی نصیحت کرے، یعنی دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا۔
اور پھر آگے فرمایا کہ صبر کی نصیحت کرے، یعنی صبر اختیار کرے اور اس کی نصیحت لوگوں کو کرے۔ صبر کا عام طور سے معنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر صبر کرنے کا اس کو صبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صبر ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی تو اب صبر کرو، اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ گئے اس پر صبر کرو، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کا ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو خواہشات ابھرتی ہے وہ خواہشات آدمی کو اللہ کے فرائض سے روک رہی ہو یا کسی گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو تو اس وقت صبر کرنا یعنی اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے گئے گھر میں اور دال چاول کھائے اور پھر ذرا نیند آ گئی کہ ذرا سو جاؤ، قیلولہ کر لو۔ اب قیلولہ اتنا لمبا ہوا کہ عصر کا وقت ہو گیا، اب خواہش ہو رہی ہے کہ تھوڑا اور سو رہے تھے، چھوڑنے عصر۔ تو یہ جو ہے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی اور ایسی خواہش جو اللہ کے فریضے سے روک رہی ہے، تو اس خواہش کو دبانا اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا بلکہ اٹھ جانا اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہوا کہ یہ گناہ کرو، تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور خواہش کو دبانا، یہ بھی ایک صبر کی قسم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرماوے، اور جو غیروں کا تہوار آ رہا ہے اس میں جو شریک ہونے کے جو جذبات، جو ارادے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، ابھی سے اس کی تیاری بھی ہوتی ہے کہ چلو 31 کو وہاں جانے کا، ایک دوسرے کو فون کرتے تیار رہی ہو اپنے کو جانے کا، اتوار کے دن فلاں جگہ جانے کا اور یوں کرنے کا اور ایسا کرنے کا، باقاعدہ ایک دوسرے کی تشکیلیں کی جاتی ہے، اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کا بہانہ اور دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ اپنے کچھ کرنے کا نہیں، تھوڑا انجوائے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کی حفاظت فرماوے۔ اور اسی کی نسبت پر ایک تہوار آئے گا 14 جنوری کو، جس کو ہم اتران کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک مسلمان کا بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاوے۔ اور اس دن تو اللہ رب العزت نے ہم کو موقع بھی دیا ہے کہ جو ہے ہمارے سورج شہر کا اجتماع بانڈولی میں ہونے والا ہے 12، 13، 14، وہاں پہنچ جاوے تاکہ گناہ سے بھی بچ جاوے اور نیک کاموں میں اپنا وقت لگ جاوے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔